میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے پیار کرو وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ اس نے کیا کیا تمہیں عطا نہیں کیا، ذرا غور تو کرو اپنے اندر، اتر کر تو دیکھو یہ آفاق میں پھیلے ہوئے تمہارے لیے کائنات میں محبتوں کے سلسلے اور تمہاری غذائی ضروریات اس نے کیا کیا تمہیں عطا نہیں کیا۔ اس سے پیار کرو کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہیں غذائیں فراہم کرتا ہے، تمہاری ضروریات کا کفیل ہے۔ اللہ مجھ سے پیار اور مجھ سے پیار کرو، فرمایا مجھ سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرما رہے ہیں مجھ سے پیار کرو میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ اعظم چشتی نے قلم توڑ دیا، کیا فرمایا اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کوئی گلیوں میں گھومنے والا آوارہ شخص ہمارا محبوب تھوڑا ہے کہ اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرمندہ ہوں۔ ہمارا محبوب تو وہ ہے کہ نام لیتے ہیں تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا انداز دیکھیے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا پیار سکھایا۔ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، رات کا ایک پہر بیت گیا۔ حاضر کیوں ہوا؟ کسی حاجت کے لیے۔ صحابہ اپنی حاجتیں لے کر حضور کی چوکھٹ پہ جایا کرتے تھے۔ یہ فتنہ بعد میں پیدا ہوا کہ نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، امریکہ سے مانگ لینا چاہیے۔ ایک تو ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ یاد کراں۔ اگر اس در سے جھولی پھیلا کے نہیں مانگنا تو کس در پہ جائیں، کس چوکھٹ پہ جائیں؟ پہلا شخص جس نے توسل، استغاثہ اور ندا کا انکار کیا وہ بدبخت تیمیہ تھا۔ اس سے قبل امت جھولیاں پھیلا پھیلا کر حضور کی چوکھٹ سے خیرات مانگتی چلی آئی ہے، اور آج بھی اہل محبت اس در سے مانگتے ہیں۔ اور میرے امام بولے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کوئی اور ہے؟ کوئی اور ہے جس کے در پہ ہم جائیں کسی اور سے مانگیں تو سر اٹھا کے نہیں چل سکتے؟ کیا کسی چودھری، کسی نواب، کسی راجے کا کوئی منگتا سر اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں کا منگتا ہوں؟ اور جس کو خیرات مدینے کی ملی، گلی کی ملی ہو، وہ تو میرے امام کہتے ہیں، میرے امام وہ ہیں جس کو مدینے کی گلی سے خیرات ملی ہو۔ فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑا رہوں گا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ایسے ابھی حضور کی خدمت میں کسی حاجت کے لیے گیا، رات کا وقت، پہر بیت گیا، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ دستک نہیں دیا کرتے، دہلیز کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے، درود پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے تو اپنی حاجت پیش کرتے، لیکن کبھی ایمرجنسی حالات بھی ہوتے، ناگزیر حالات بھی ہوتے تو پھر دستک دیتے۔ اس دستک دینے کا کیا انداز تھا؟ امام بخاری الادب المفرد کے اندر لکھتے ہیں جب دستک دینے کی نوبت آ جاتی تو صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے، ناخنوں سے حضور کی دہلیز پہ دستک دیتے۔ اس کی لطافت ذرا دیکھیے، اس کی تشریح میں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ناخنوں سے دستک دینے کا یہ مطلب، دینے کا کیا مطلب؟ تو کہا یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا، اصل میں یہ بےتابی کا اظہار تھا۔ انہیں تو پتا تھا جس کے دروازے پہ دستک دی جا رہی ہے وہ تو جانتے ہیں کہ باہر کون کھڑا ہے، تو دروازے پہ اپنے ناخنوں کے پوروں سے دستک دیتے۔ ساگر صدیقی نے کہا میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں ہے۔ اس شاعر کا شاعرانہ تخیل یہ ہے اس نے عملاً در حبیب پہ دستک نہیں دی ہوگی، لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھائی، حضور کے در پہ دستک دی، حضور تشریف لے آئے، کہتے ہیں میں نے حاجت عرض کی، حاجت پوری ہو گئی، کہتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا،
جب حضور تشریف لائے تو چادر اوپر کی ہوئی تھی، اطراف میں غبار تھا، جس طرح کچھ اندر ہو تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھ ہی لیا۔ میں نے عرض کیا آقا چادر کے اندر کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے بتلانے کے بجائے چادر ہی کھول دی تو میں نے کیا دیکھا؟ فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلِي وَرِقَيْهِ، تو ایک پہلو سے علی ورقیہ، ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے ہیں اور ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے مالک تو بھی اس سے پیار کر۔ تو کی کہانی سنیے، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، حذیفہ بن یمان صاحب سر رسول ہیں، حضور کے رازدان ہیں۔ گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا، دن کی نمازوں میں تو حاضری ہو جایا کرتی تھی، لیکن شام کی نمازوں میں حاضری اس لیے نہ ہو پاتی کہ والدہ بوڑھی بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں تو ان کی خدمت میں لگے رہتے، لیکن شدید آرزو تھی کہ شام کی نمازوں میں حاضری ہو، اس لیے کہ قرات بالجہر ہوتی ہے، کوئی عام قاری قرآن پڑھے تو جی چاہتا ہے کہ فاصلہ کاٹ کر بھی وہاں جائیں، جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہوں گے تو پھر رنگ کیا ہوتا ہوگا، عالم کیا ہوتا ہوگا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن فجر کی نماز پڑھی تھی، حضور نے سورۃ والضحیٰ کی تلاوت فرمائی تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا، کیونکہ سورۃ والضحیٰ کے اندر حضور کے حسن کا ذکر ہے اور حسین اپنے حسن کا تذکرہ خود ہی چھیڑ لے، جب حسن ناز میں آ جائے تو پھر رنگ ہی کوئی اور ہوتا ہوگا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن حضور علیہ السلام فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے آقا نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں، بتاؤ میں آج کیسا لگ رہا ہوں، آج حسن ناز میں آ گیا۔ تو ام المؤمنین نے کہا حضور چادر کی سیاہی نے چہرے سفیدی نکھار دی ہے اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی نکھار دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سورۃ ضحیٰ کی تلاوت کی، کہا ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا۔ اب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آرزو تھی کہ آقا کی قرات سنوں، لیکن ماں کا بڑھاپا آڑے آ جاتا ہے۔ میں نے ماں کو ایک لالچ دیا، کہا امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضور کی خدمت میں جاتا ہوں، مغرب کی نماز پڑھوں گا، پھر جب سلام پھیریں گے تو میں اپنے لیے اور آپ کے لیے حضور سے دعائے مغفرت کرواؤں گا۔ لالچ بڑی اچھی تھی۔ ماں نے کہا جا بیٹا میں اجازت دیتی ہوں۔ انہیں پتا تھا کہ حضور کے ہاتھ اٹھ گئے تو خالی نہیں موڑے جاتے، کیونکہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضور علیہ السلام کی عادت یہ تھی جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے پہ دستک دیتے اور بلند آواز سے سلام کہتے، جواب آتا تو ٹھیک، نہیں تو دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آتا تو آپ دستک دیتے 3 مرتبہ، پھر واپس چلے جاتے۔ یہی ادب ہے، کسی کے دروازے پہ دھرنا نہ دیا جائے، بلکہ ہو سکتا ہے کوئی کام ہو اس کا۔ موبائل کا بھی ادب یہی ہے، 3 مرتبہ گھنٹی بیل دی جائے، اگر 3 مرتبہ کوئی بیل نہ اٹھائے، فون نہ اٹھائے یا گھر کی بیل بجا رہے ہو تو کوئی دروازے پہ نہ آئے تو لہٰذا مہربانی فرما کر واپس مڑ جایا کریں۔ ہم جب تک خود نہیں تھک جاتے، اور اگر ہم خود بھی تھک جائے تو بچوں کو دے دیتے ہیں جی اب یہ کام تم کرو، تو 3 مرتبہ کسی کو آپ گھنٹی دیں کافی ہوتا ہے۔ حضور گئے السلام علیکم کہا، جواب نہ آیا، دوسری مرتبہ پھر السلام علیکم کہا، جواب نہ آیا، تیسری مرتبہ پھر فرمایا۔ تو وہ صحابی جن کے دروازے پر حضور تشریف فرما تھے، جنہوں نے حضور کے دروازوں کے سوراخوں سے دیکھا، پہچان لیا کہ حضور ہیں،
انہوں نے وعلیکم السلام دل میں ہی کہا تھا، 3 مرتبہ دل میں ہی کہا تھا۔ السلام علیکم سرکار فرماتے، وہ دل میں وعلیکم السلام کہہ لیتے۔ حضور جانے لگے، انہوں نے جلدی جلدی دروازہ کھولا، حضور میں حاضر لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا میں نے 3 مرتبہ کہا لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ حضور میں نے تینوں بار سنا اور جواب بھی دیا لیکن قصداً آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ حضور میری یہ آرزو تھی کہ حضور بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہیں۔ انہیں پتہ تھا ان لبوں سے نکلی ہوئی دعائیں باب اجابت تک پہنچتی ہے اور قبولیت کی سند لے کر پلٹتی ہے۔ تو کہا میں نے ماں کو لالچ یہ دی، ماں نے کہا جاؤ بیٹا، میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھیرا تو میرے دل میں تھا کہ میں حضور سے عرض کروں میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ لیکن حضور نوافل اذکار میں مشغول ہو گئے۔ آرزو رکھنے کے باوجود میں پھر بھی عرض نہ کر سکا اور بار بار مجھے خیال آ رہا تھا کہ ماں نے جاتے ہوئے میں مجھے کہا تھا کہ دعا کروا کے آنا، اب میں واپس جاؤں گا تو ماں نے پوچھنا ہے۔ حضور سے بخشی کی دعا کروائی تھی لیکن حضور تو مشغول ہیں۔ اسی اثناء میں عشاء کی اذان ہونے لگی، جماعت کا وقت ہوا، حضور مصلی پہ تشریف لائے، نماز پڑھائی، سلام پھیرا تو حضور اٹھے اور کہا شان اقدس کی طرف چل دیے۔ جن لوگوں نے مسجد نبوی کا منظر دیکھا ہے ان کی نگاہوں میں مسجد نبوی کی سارا نقشہ آ گیا ہوگا کہ مصلی نبوی سے حجرہ عائشہ کا فاصلہ ہی کتنا ہے۔ اور جنہوں نے نہیں دیکھا آج کی مجلس میں ان کے نام کی دعا ہے کہ وہ اڑ کے مدینے چلے جائیں۔ سچی بات ہے، جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں، جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں، جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ اے ربا تیری ساری خدائی وچوں، ربا تیری ساری خدائی وچوں، بس ایکو شہر مدینہ ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام جب چلے تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں کا وعدہ یاد آ رہا تھا جو ماں کے ساتھ کر کے آئے تھے، وہ بھی حضور کے پیچھے چل پڑے۔ بس کچھ رفتار تیز ہو گئی اور قدموں کی آہٹ پیدا ہو گئی تو آقا کریم نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ عرض کی آقا یا رسول اللہ جی ہاں میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ یہاں تو لفظوں کا بھی سہارا نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں۔ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ تو جنبش لب سے پہلے ہو گیا، کیا بتاتے؟ تو فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے جو اللہ سے اجازت لے کر آج پہلی مرتبہ زمین پہ آیا ہے اور 2 کام کرنے آیا ہے۔ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا یہ مجھے پیغام دے کر گیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ساجدہ عابدہ ام المؤمنین خدیجہ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جنت کے جوانوں کے سردار بنائے ہیں۔